اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہرام مصر قدیم مصری تہذیب کا ایک ایسا عظیم شاہکار ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی دنیا اپنے سحر میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ یہ اس وقت کے فرعون بادشاہوں کی ایسی یادگار اور عجوبہ ہیں جن کے اندر بادشاہوں اور ان کی بیویوں کے مقبرے موجود ہیں۔ وقت گزرنے کے باوجود ابھی تک اثر حالت میں برقرار ہیں۔ یوں تو مصر میں 138 کے قریب مضبوط عمارتیں موجود ہیں، لیکن قاہرہ کے مضافاتی علاقے غزہ میں 3 اہرام موجود ہیں۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان کی تعمیر کی بنیاد قدیم مصریوں کے اس دنیا میں ہے۔ دراصل وہ مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے وہ موت کے بعد لاشوں کو حنوط کر کے ممی کی شکل میں اہرام کے اندر رکھ دیتے تھے، اور ان ممیوں کے ساتھ جواہرات اور دیگر سامان بھی رکھا جاتا تھا جو صاحب مقبرہ کے خیال میں دوسرے جنم کے بعد اس کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ان کے پسندیدہ جانوروں، ہتھیاروں، لباس، برتن، آلات اور اکثر اوقات خادموں اور غلاموں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفنایا جاتا تھا۔ یہ اہرام اس وقت کے فرعون بادشاہ خوفو کے لیے بنائے گئے یادگار مقامات ہیں۔ اس کا نقشہ خوفو کے وزیر ہیمون نے تیار کیا تھا۔ اہرام کی تعمیر کے وقت اس کی اونچائی 146 میٹر تھی، لیکن موجودہ اونچائی 138 میٹر ہے، کیونکہ 1300 قبل مسیح میں ایک زلزلے کے دوران اس کے اوپر رکھا سفید پتھر گر گیا تھا، جو سلطان ناصر الدین الحسن قاہرہ اٹھا کر لے گیا، جس سے ایک مسجد اور ایک چھوٹا قلعہ تعمیر کرایا گیا۔ آج بھی ان پتھروں کی بقایات اہرام میں موجود ہیں۔ اس اہرام کا وزن تقریباً 5.9 ملین ٹن ہے۔ اس حساب سے اس کی تعمیر میں 20 سال کا عرصہ لگا اور روزانہ 800 ٹن پتھر لگایا گیا۔ ہر گھنٹے میں 12 سے 13 پتھر کے بلاکس لگائے گئے۔ اہرام کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ محنتی کاریگروں اور مزدوروں کے 5 گروپس بنائے گئے۔ ہر گروپ 1000 قابل اور محنتی افراد پر مشتمل تھا۔ اس وقت مصر میں جو اہرام دریافت ہیں وہ 2670 سے 670 قبل مسیح کے دوران تعمیر کیے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح جدید تعمیراتی مشینری موجود نہیں تھی، اس کے باوجود انتہائی وزنی دیو ہیکل پتھروں کی مدد سے اہرام تعمیر کیے جاتے رہے۔ ان کی تعمیر کے سلسلے میں دنیا حیرت کے سمندر میں گم رہی کہ ہزاروں سال قبل ہیوی مشینری اور جدید آلات کی مدد کے بغیر کیسے ان اہراموں کو وزنی پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ اس وقت مصریوں کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی موجود نہ تھی۔ سائنسدان ان کی تعمیر کا راز جاننے کے لیے مسلسل جستجو میں لگے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پتھروں کے بلاکس جن کی مدد سے یہ اہرام بنائے گئے، ان کا وزن 25 ٹن سے 80 ٹن کے درمیان ہوتا تھا۔ انہیں تراش خراش کرنے کے بعد دور دراز کے مقامات سے یہاں لایا جاتا تھا۔ محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان بھاری پتھروں کو صحرا سے یہاں لایا جاتا تھا اور ان کو گیلی ریت پر پھسلاتے ہوئے یہاں پر منتقل کیا جاتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھاری پتھروں، مجسموں اور دوسرے وزنی سامان کو جو صحرا سے یہاں لایا جاتا تھا، اس کو سلیج پر رکھ کر مزدور اس کو کھینچتے تھے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب ریت کو مناسب پانی کی مقدار سے گیلا کر لیا جائے تو اس پر موجود سامان کو کھینچنے میں درکار قوت نصف رہ جاتی ہے۔ ماہرین اس سلسلے میں مصری تہذیب سے دریافت ہونے والی قدیم پینٹنگ کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور یہ پینٹنگ 1900 قبل مسیح میں مصر کے مقبر کی دیوار پر بنائی گئی تھی۔ اس میں واضح طور پر ایک فرعون بادشاہ کی ممی جو سلیج کے نیچے ریت پر پانی چھڑکتا ہے اور مزدور اس کو کھینچنے میں مصروف ہے۔ اس فارمولے کے ذریعے اس قدر بھاری پتھروں کو کھینچ کر ان یادگار اہراموں کو تعمیر کیا گیا جنہیں آج دنیا کے عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور واقعی یہ ہزاروں سال قبل بھاری مشینری اور جدید آلات کے بغیر قدیم مصریوں کا ایک ایسا عجوبہ ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے، اور وہ ان کے اس تعمیراتی نمونے کو داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔